32 اس میں فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور تم زنا کاری کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس سے پہلے جو غلط خرافات، کوئی غلط چیز دیکھنا، فحش چیز دیکھنا، فحش مجلس کو دیکھنا، اس میں سب سے بڑھ کر یہ نیٹ، اس کی مثال آج کے دور میں تو ہم اس کی کھلم کھلا مثال دے سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی مشکل نہیں. اور سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ کہتے ہیں ابھی تو لوگ ہی ہیں، اور بیسک دیکھا جائے تو ایسے مسلمان جو اس کنڈیشن میں ہوتے مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت. اب کلمہ سمپل پڑھنے سے یہ ایمان نہیں بنتا. ایمان کی کچھ کیٹیگریز ہیں. دیکھیے کسی عام انسٹیٹیوشن میں ہم داخل ہو جائیں، عام سے عام ادارے میں کسی داخل ہو جائیں تو وہاں کے رولز ریگولیشنز کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یعنی ہمیں ٹائم پہ جانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہم 8 بجے اسمبلی ہو رہی ہے اور ہم 10 بجے پہنچ رہے ہیں. اب اس میں بھی آپ کے لیے کتنے سارے، یعنی اگر آپ ڈسپلن کی، نظام کی پابندی نہیں کریں گے تو ایز اے مسلم اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ پورا ایک ادارہ ہے. اس لیے ہمیں رولز ریگولیشنز قرآن میں دیے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور حضور کی آل نے سب سے بڑھ کے سمجھایا ہے. حسین نے سمجھایا ہے کہ کلمہ کیسے پڑھنا ہے، اور قرآن نیزے پر سنا کر تلاوت کر کے بتایا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. اور ہم جیسے رکوع بھی روزانہ میسر نہیں آتا ہے، رکوع بھی نہیں پڑھتے، لیکن آپ ہفتے میں اگر اس میں آ جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ پاک، کیونکہ یہ قرآن جو ناظرے سے پڑھنا ثواب ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ ثواب آپ کا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے تو ثواب ملتا ہے نا، اس سے آپ کے افہام کلیئر ہوتے ہیں، آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے، ڈائمنشن ملتی ہے مزید آگے بڑھنے کی. اس لیے جو بدکاری ہے، زناکاری ہے، جو اللہ کے نزدیک انتہائی قبیح فعل ہے، بہت برا، سب سے ذلیل فعل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی عطا فرمائے، ورنہ اس کے قریب بھی مت جانا. جیسے کوئی چرواہا بکریاں چرا رہا ہو اور کسی چراگاہ ایسی کے پاس اسے منع کیا گیا ہو تو بکریوں کو وہاں لے جائے، تو فرمایا وہاں قریب تک بھی نہیں لے کر جانا. ہو سکتا ہے وہ اگلی جس سے منع کیا گیا وہاں منہ ماریاں کرنے لگے. تو انسان کی فطرت چونکہ نفس بھی ہے، اس لیے یہ اگر اللہ پاک نیکی اور تقوی نصیب کرتا ہے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی حفاظت ہمارے ذمہ کرنے پر ہوتی ہے، یعنی ہم اس کی حفاظت کریں. پھر یہ نہیں کہ جو اتنا قیمتی تحفہ اللہ پاک نے ہمیں اگر حیا کا، اگر ہمیں نیک مجلس کا دیا ہے تو پھر ہم اس کی بے قدری کریں، اور بہرحال لگاتار بے قدری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین بھی لیتا ہے. اللہ پاک میں معافی عطا فرمائے. اور فرمایا اس لیے عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے، خود کسی کے لیے نصیحت نہ بنے بلکہ دوسروں سے نصیحت پکڑے. اس کے بعد فرما دیا سورہ نور کی آیت نمبر 19، سورہ نور آیت نمبر 19، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. دیکھیے ہم جن چیزوں کو نارملی اب نیٹ پر دیکھیں گے تو ذہن میں یہ بات تو آئے گی نا کہ یہ کتنے اللہ پاک کی رحمت سے دور لوگ ہیں، خود بھی بے حیائی کر رہے ہیں اور برسر عام پھیلا بھی رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے کتنی پبلسٹی کا ذریعہ بن رہی ہے. اس لیے یہ ان چیزوں کو دیکھیں، کوشش کریں اس کو ڈیل کر دیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے اس کو ہڈن کر دیں ایٹ لیسٹ، یا کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو. اب یہ لگاتار جب آتی ہے، اسی وجہ سے یہ چند دن پہلے بھی میں نے اپنی فیس بک آف کی، لیکن اس کے بعد شاہ صاحب نے پھر اس کو آن کروا دیا کیونکہ وہ آتے رہتے ہیں کلپس وغیرہ تو میرے اوپر نہیں ہوتے. اب یقین کریں کہ جب لگاتار اس کو دیکھا تو سر میں درد شروع ہو جاتی کہ اتنی بے حیائی، اتنی گندگی، یعنی اتنی اب لوٹ پڑ گئی ہے کہ کانسیپٹ ہی نہیں رہا کہ اسلام کیا ہے، ہمارا پاک مذہب کیا ہے. اور ہماری تو آنکھوں کا دیکھنا بھی یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. فرمایا کہ جہاں آنکھیں غلط طریقے سے چار ہوتی ہیں، چار ہونے کا مطلب یہ نا کہ پہلے یہ 2 تھی اور غیر مرد کے ساتھ ملی تو دو وہ بھی مل گئی، کتنی ہوگی؟ یہ محاورہ ہے آنکھیں 4 ہونا، تو 4 ہوئی. تو پھر اس غلط انداز سے جب 4 ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بے شک برا کام کیا نہیں لیکن زنا کا عذاب ملے گا. یعنی اب اندازہ کریں کہ اس قدر احتیاط کی ضرورت، اتنا پاک بنایا گیا ہے اسلام کو
مرد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دین بھی پاک ہے اور حسین بھی پاک ہے، اور پنجتن پاک کے لیے جو آیت نکلی ہے وہ کون سی ہے؟ آیت تطہیر اس کو کہتے ہیں۔ ہمارا دین پاک ہے، جتنا اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اتنا پاک ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جتنی آپ یہ اس وقت اتنی فحاشی پھیلنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ وجہ صرف اتنی ہے، دین سے دوری ہے۔ دین سے قریب ہو تو ہم تو بھٹکے بھی نہ، پھر ہار تھکے، یعنی ایسی کہ جن کا کبھی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، اس طرح کی خرافات۔ اور اگر کوئی بچہ لے کے بیٹھا ہے تو پھر نسل تباہ ہو گئی، آٹومیٹیکلی تباہ ہو گئی، کیونکہ وہ کانسیپٹ ہی نہیں، وہ دیکھ رہے تھے نارمل آ رہا ہے، روٹین سے آ رہا ہے، جب گند آ رہا ہے یہ کر سکتے ہیں تو ہم پتہ ہی نہیں ہے ابھی اچھا۔ حالانکہ ہمارے پیرنٹس کے اندر یہ حیا تھا کہ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو اکٹھے بیٹھا نہیں دیکھا تھا، اتنا حیا تھا، کبھی ان کو ایک بیڈ روم میں نہیں دیکھا تھا۔ امی جی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ابو جی اپنے کمرے میں ہوتے تھے، گرمیاں ہو سردیاں سے ان میں چارپائیاں بچھتی تھی اور امی جی ہمارے ساتھ، یعنی یہاں تک۔ اور اب آپ دیکھیں اتنی لوٹ پڑ گئی اور اس حد تک بات آ گئی کہ نوجوان نسل کتنا اپنے آپ کو، لیکن وہ تو بد مذہب ہے، غیر مذہب، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں، ہمارا تو اسلام پاک دین ہے۔ اس لیے وہ اک تھک کے، ہار تھک کے، پھر میں نے اپنی فیس بک آف کر دی، اس وجہ سے اپنے لیے آف کی کہ میری بھی اس پہ نظر پڑتی ہے۔ تو دیکھیے یہ کس قدر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، بندہ شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، بڑی جو غوث اعظم کے پاس آ سکتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اس لیے بچنا، لا تقربو، قریب بھی مت جاؤ۔ اور اگر کچھ دیکھنا ہے، ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو اس وقت آبزرو بھی کیا کریں، دل کیا کر رہا ہے، دل کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بعض اوقات ہوتا ہے موڈ کہ بچے بیٹھے ہیں، کوئی سیریل دیکھ رہی ہے،